امتیاز فاران صاحب، آباد نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ سر کے 15 جنوری کے بعد سے کاروبار بند کر دیں گے. کیا سمجھ رہے ہیں کراچی میں جرائم کی موجودہ صورتحال واقع اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کاروبار کا جاری رہنا اب ممکن نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی تو صرف آباد نے بات کی ہے جی. ابھی صرافہ بازار والوں نے بات کرنی ہے، ٹمبر مارکیٹ والوں نے بات کرنی ہے، جامع قلعت، لالو کھیت، جوڑیا بازار، لی مارکیٹ، ان اراؤنڈ کے لوگوں نے بات کرنی ہے. پھر اس کے بعد شارٹ کڈنیپنگ جو ہو رہی ہے، جو بڑھتی جا رہی ہے کراچی کے اندر، اور جس کے اندر بعض اشارے سرکاری ملازمین کی طرف جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو متاثرین ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور بولنا ایک مرتبہ پھر شروع کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتدریج تیزی سے خرابی کی جانب گامزن ہے. اور آج جو یہ بخشی نے جو ایک بات کی، اس سے پہلے آج 15 سے 20 دن پہلے کی بات ہے، اس کو نیوز ون نے بہت کور کیا تھا. کراچی میں ایک اسٹیٹ اور ٹورزم کے حوالے سے کانفرنس ہوئی تھی، سیمینار تھا. اسلام آباد سے متعلق وہ زیادہ وہاں پہ آئے تھے جو ہمارے اسٹیٹ ڈیلرز ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں. اس میں محسن شیخانی، محمد حسین بخشی بھی تھے اور انہوں نے اسپیچ کی. اس وقت کیسر شیخ صاحب جو وفاقی وزیر موجود تھے، اور ہمارے جو ایک ڈاکٹر رمیش لال ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. وہاں اس پریس کانفرنس سے کہیں زیادہ باتیں بخشی نے بھی کی تھی، بخشی صاحب نے بھی، اور محسن شیخانی نے بھی بات کی تھی اور بڑا ریفرنس کے ساتھ کی تھی. تو رمیش کمار نے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ پہلے بھی اس پر بہت ساری بات ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وفاق نے، چلے ہم سندھ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، سندھ کے لوگ ہم الزامات بھی تلاش کرتے ہیں، تو وفاق کیا کر رہی ہے؟ وفاق بھی کچھ نہیں کر رہی ہے. یہاں پر دیکھیں کراچی میں ہر قسم کا مافیا اویلیبل ہے اور بالکل آزادانہ، واٹر مافیا، لینڈ مافیا، بیگر مافیا، آپ کو تمام قسم کی مافیاز مل جائیں گی، شارٹ کڈنیپنگ مافیا، اور ان کے جو پیٹرنز ہیں وہ بھی مل جائیں گے. آج جو ایک بات کی پریس کانفرنس میں ریڈ وارنٹ کے حوالے سے، تو محسن نقوی صاحب نے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کے حوالے سے تو وہ ساری چیزیں حوالے کر دی جو یو کے ہائی کمشنر ہیں ان کے پاس. تو یہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے میں کیا حرج ہے جب ایک اتنا بڑا یعنی کمپلین آ رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ صرف یہ انہوں نے بات کی ہے. اس سے پہلے بزنس کمیونٹی کراچی چیمبر آف کامرس کہہ چکی ہے، ابھی 2 روز پہلے ایک وزٹ تھا ہمارے وفاقی وزیر کا، ان کے سامنے کہہ چکی ہے. جو پرائیویٹ نجی محفلیں ہوتی ہیں جب آتے ہیں وفاقی وزراء صاحبان، ان سے کہہ چکی ہے. فیلڈ مارشل، جب فیلڈ مارشل نہیں تھے اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی، آرمی چیف تھے، کہ یہ ہمارے ساتھ پرابلمز ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملے انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا، ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا، دوسری جانب ڈائیورٹ کر دیا گیا. ابھی اگین یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. یہ 45 سال سے کراچی، جو ابھی ذوالفقار راحت صاحب بول رہے تھے نا، بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں. کم از کم 45 سال ہو گئے جو کراچی کو بڑے اہتمام کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے. ساری کی یہ دیکھیں جو نیشنل اسٹیڈیم ہے نا، آغاز کریں نا یہاں سے، نیشنل اسٹیڈیم سے کریں. نیشنل اسٹیڈیم میں بار بار ان پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، نیشنل اسٹیڈیم بخاطر کی وجہ سے ڈیزائن کیا گیا تھا. اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ کیری پیکر یہاں پہ ٹورنامنٹ ہونے تھے، اور برابر میں جو ایک بہت بڑی کالونی ہے جہاں پہ اس وقت بھی 20 سے 25 کروڑ روپے سے کم کا پلاٹ اویلیبل نہیں ہو، بنے ہوئے 1 ارب روپے کے وہاں پہ گھر بک رہے ہیں. وہ جب قبضہ ہو رہا تھا، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عارف الوی پی ٹی آئی سندھ کے صدر تھے، میں اس وقت کراچی پریس کلب کا جوائنٹ سیکریٹری تھا، عمران اسماعیل ہم سب ساتھ ہوتے تھے. عارف الوی نے سن 2000 میں ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ نیشنل اسٹیڈیم کے برابر میں جو جگہ ہے وہاں تیزی سے قبضہ ہو رہا ہے. ہم نے منع کیا اس کو، عمران اسماعیل نے بھی، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں کریں، عمران خان ناراض نہ ہو، پہلے پوچھ لیا آپ نے عمران خان سے. بولے نہیں خان تو کہتا ہے کہ بھئی آپ کرپشن کے خلاف بات کریں. انہوں نے بولا پریس کانفرنس کی کراچی پریس کلب میں، اور بولا 1 ہفتے کے بعد عمران خان یہاں تشریف لائیں گے اور وہ وہی نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کریں گے. انہوں نے اناؤنس کر دیا. آپ یقین کریں اسی دن رات کو فون آ گیا عمران خان صاحب کا. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، عارف الوی صاحب بھی سن رہے ہوں گے، نہیں تو ان کو کوئی پہنچا یہ بات. ان کے پاس آیا کہ یار اس وقت جو ہے توقیر ضیاء صاحب پی سی بی کے چیئرمین تھے. بولے یار انہوں نے وہ بولا تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یار تو ایم اے نہ کر، وہ کوئی نہیں، اب آئندہ اس کے فالو اپ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. وہاں پہ قبضہ ہو گیا. اس کے بعد آپ آئیں گے تو پوری سیریز دیکھیں. ہندوستان کی ہم بڑی بات کر رہے تھے، آج ہم ہندوستان کی، ہمیں اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. کراچی کو پاکستان کے معاشی ہب
کراچی کو تباہ کرنے میں ہندوستان سے کہیں زیادہ ہمارے مسلم ممالک کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے یہاں سے شفٹنگ کی. جو ذوالفقار راج صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی کہ دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کو اگر آپ دیکھیں گے جو یہ ایئرپورٹ ہے یہ راؤنڈ کلاک 365 کبھی کوئی فلائٹ اس میں بند نہیں ہو سکتی. اس طرح کا یہاں کا ویدر ہے. اور کراچی پورٹ جو ہے کراچی پورٹ سے امیجیٹ یعنی ایڈجنسڈ بن قاسم پورٹ ہے. بن قاسم کے ساتھ ایک اور پورٹ ہے. پھر جاتا ادھر کیٹی بندر پہ چھوٹے چھوٹے پورٹ سے ادھر گوادر پسنی اور ماڑا اور آپ آگے وہاں تک جائیں گے جو امیجیٹ ہے ہر لحاظ سے تھے. تو یہاں پر 45 سال سے مختلف تعصبات کے نام پر لسانی فسادات کے نام پر مذہبی فسادات کے نام پر اس کو ختم کیا گیا. اور جو آپ نے کہا نا کہ اس کا فوری علاج کیا ہے دیکھیں ایک پھر جو ابھی ہمارا ملک صاحب بول رہے تھے بے رحمانہ آپریشن کی ضرورت ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے فیلڈ مارشل سے بھی گزارش ہے کہ کراچی میں آپریشن مت کیجیے گا. اگر صرف آپریشن اللہ تللے سے ہونا ہے سنجیدگی سے نہیں ہونا تو اس میں نام دیکھیں رینجرز یہاں پر کتنے عرصے سے موجود ہے 96-7 سے موجود ہے. مراد علی شاہ کے والد عبداللہ شاہ نے پہلی مرتبہ خط لکھا تھا رینجرز کو یہاں پہ بلانے کے لیے کہ جی لا اینڈ آرڈر ہوگا. اگر نہیں ہوتا لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول تو رینجرز کے اوپر بھی کوشچنز آتا ہے. تو بہرمانہ رینجرز کو مکمل جو ذوالفقار راج صاحب نے کہا ڈی جی رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں. اس کی سپرویژن میں ایک پولیس کے ساتھ ایک آپریشن ہو اور اس میں جتنی بھی مداخلت کے امکانات ہیں کہ جناب مداخلت ہو سکتی ہے اس کو ختم کیا جائے.